بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 22 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ ان تفسدوا فی الارض، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی منافقین سے خطاب ہے کہ منافقین مدینہ کہ تم جو ہے وہ جہاد سے اعراض کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے تو تم سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ تم اپنے کفر اور معاصی کی وجہ سے، منافقانہ شرارتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر فساد مچاؤ گے، فتنہ اور تباہی مچاؤ گے، اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جن لوگوں سے تمہاری قرابتیں ہیں، جن مسلمانوں سے تمہاری قرابتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ تم پرواہ نہیں کرو گے، اور کافروں کی مدد جو ہے وہ کرو گے، مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے۔ یعنی زمین میں فساد کرتے ہوئے جو قرابت داریاں ہیں تمہاری، ان کو منقطع کر دو گے، ان کو توڑ دو گے۔ عزیز طلبہ، مفسرین فرماتے ہیں ان تولیتم کے اندر جو تولا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا اعراض ہے، یعنی اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روگردانی کی، جس میں جہاد بھی شامل ہے، تو تم جاہلیت کے قدیم طریقوں میں پڑ جاؤ گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فساد مچاؤ گے۔ تو ایک معنی اس کا اعراض ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے اس کا حکومت اور امارت ذکر کیا ہے۔ صاحب روح المعانی اور قرطبی میں اس کا یہی معنی مذکور ہے۔ تو اس معنی کی صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں اس حالت میں اگر حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ یعنی کہ پہلے معنی کی صورت میں اعراض عن الطاعہ ہے، یعنی کہ طاعت سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکام سے روگردانی کرو گے، شریعت کے احکام سے روگردانی کرو گے، اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی حکومت اور امارت، یعنی ان تولیتم امر الامت، اگر امت کی حکومت اور امارت تمہیں دے دی جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، تو تم ملک میں فساد برپا کرو گے اور ظلم کے ذریعے فساد برپا کرو گے۔ اور آگے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ارحام یہ رحم کی جمع ہے، یہ بچہ دانی کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر رشتوں کی اور قرابتوں کی بنیاد رحم ہی ہوتا ہے، اس لیے عرف میں ذوی الارحام رشتہ داروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ قرابت کی اور رشتہ داری کی، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو اسی تاکید کے سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس کا قطع کر دیں گے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ یہ جو ہے وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس سے عمر میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ برابری کی جائے، مطلب یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر کسی نے برا سلوک کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں، بلکہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، کوئی ناروا سلوک کرتا ہے، تو تمہیں اس کے بدلے میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔
یعنی کہ صلہ رحمی برابر کا بدلہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی نام ہے جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ ہو تو تمہاری طرف سے ملانے کا اور جوڑنے کا کام ہو۔ یعنی کہ اگر وہ کوئی رشتہ دار تم سے تعلق اپنا توڑ رہا ہے تو تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ولد کی فروخت پر پابندی لگاتی تھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، یعنی کہ ام ولد جو ہے اس کو فروخت کرنا، اس کی ممانعت فرما دی تھی، اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے سنا کہ محلے میں گلی میں شور ہو رہا ہے، تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو کسی نے بتایا کہ ایک باندی فروخت کی جا رہی ہے اور اس کی بچی ہے چھوٹی، وہ رو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ اس دین اسلام میں قطع رحمی کا بھی کوئی جواز بنتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باندی کو بیچا جا رہا ہے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ اس سے جدا کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہے، تو اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر انہوں نے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ یہ والی آیت جو ہے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد یہ حکم جاری فرمایا کہ آج کے بعد ام ولد کی فروخت پر پابندی ہے، کوئی بھی ام ولد کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو ان ساری احادیث سے جو ہے وہ اسلام کے اندر صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کے حوالے سے کتنی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کتنے ہی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے لیے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَفِيهِ التفات عن الغیبۃ الی الخطاب ای لعلکم۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض عصیتم کی صرفی تحقیق بیان فرمانا ہے کہ عصیتم جو ہے یہ سین کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور فتحہ کے ساتھ بھی ہے، عصیتم بھی ہے اور عصیتم بھی ہے۔ یہ افعال مقاربہ میں سے فعل ماضی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، ای لعلکم، یہ عصیتم لعلکم کے معنی میں ہے، یعنی کہ تم سے بعید نہیں۔ ان تولیتم کہ تم جو ہے وہ اگر تمہیں جو ہے وہ حکومت اور امارت دی جائے، یا پھر ان تولیتم یا پھر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرو، اعرضتم عن الایمان۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا اعرضتم عن الایمان سے یہ نکال کر بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی کہ تولیتم کے اندر جو تولا ہے اس سے اعراض مراد ہے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرو، تو یعنی کہ ایمان سے روگردانی کرو، تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم اور جو ہے وہ رشتہ داریوں کو، قرابتوں کو قطع کرو گے۔ ای تعودوا الی امر الجاہلیت من البغی والقتل، یہ وتقطعوا ارحامکم کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ تم امر جاہلیت یعنی بغاوت اور قتل کی طرف لوٹ آؤ۔ اولئک، دوسری آیت ہے اس کے بعد، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے، واعمی ابصارہم اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کی جو سننے کی طاقت ہے اور جو دیکھنے کی طاقت ہے، یعنی حق سننے اور حق دیکھنے سے جو ہے ان کو محروم فرما دیا ہے، ان کی وہ والی طاقت سلب کر لی ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یعنی حق سننے اور حق دیکھنے والی طاقت صلاحیت سلب کر لی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے مطالب
جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے، ان کے دل میں نہیں اترتے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب وہ حق کی پہچان نہیں رہی ان کے اندر، حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے، حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو اپنا قرب عطا کریں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس کو قطع کر دیں گے، تو یہی وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور رشتہ داریوں اور قرابتوں کو قطع کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان کو حق کے سننے سے بہرا فرما دیا، اور ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہو گئے وہ۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ کے قرب ملتا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کو قطع کر دیں گے، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، کیونکہ قطع رحمی کی بڑی سزا حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث جو ابو داؤد کی ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی قطع رحمی اور ظلم کے برابر نہیں ہے وہ گناہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ظلم اور قطع رحمی کے برابر ہو، جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور قرابت داریاں اور رشتہ داریوں کو قطع کرو گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، حق سننے سے، حق دیکھنے سے وہ محروم ہیں، اور قرآن کریم کے معانی مطالب کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اولئک ای المفسدون، اولئک کا مشار الیہ مصنف بیان فرما رہے ہیں، اولئک یہی لوگ، یعنی کہ یہ فتنہ پرداز لوگ، یہ جو فساد کرنے والے ہیں، المفسدون الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، فاصمہم عن استماع الحق، تو ان کو بہرا کر دیا۔ کس طرح بہرا کر دیا؟ عن استماع الحق، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ حق سننے سے بہرے ہیں، وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو اندھا کر دیا، عن طریق الہدایت، یعنی ان کو اندھا کرنے کی تفسیر ہے یہ کہ ان کو سیدھا راستہ دیکھنے سے وہ اندھے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، تولا کے کتنے معانی بیان ہوئے ہیں اور آیت کا مطلب کیا ہوگا، یعنی ان معانی کی صورت میں جو معانی بیان ہوئے ہیں، ہر معنی کی صورت میں آیت کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ نمبر دو، صلہ رحمی کی تاکید پر دو احادیث ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔